سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں ہمیشہ 3 سوال کٹکتے رہتے تھے۔ پہلا سوال یہ کہ میں واقعی اپنے باپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بادشاہ کے سگے بیٹے نہیں ہیں بلکہ لے پالک ہے۔ دوسرا یہ کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہے، یہ تو خود بے اختیار قوم ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں۔ پھر ایک رات ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور سلطان محمود غزنوی کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے۔ کہ آپ کو معلوم ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنا گائز۔ مجھے کہتے ہیں سلمان خان، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، تو بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان کا پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین تھا، جو تاریخ میں محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہوا۔ سلطان کی پیدائش بروز منگل 2 نومبر سن 971 کو ہوئی اور انتقال 30 اپریل سن 1030 کو ہوا۔ سلطان محمود سن 997 سے اپنے انتقال تک سلطنت غزنوی کا حکمران تھا۔ انہوں نے غزنی شہر کو دنیا کے دولت مند ترین شہروں میں تبدیل کر دیا اور اس کی وسیع سلطنت میں موجود مکمل افغانستان، ایران اور پاکستان کے کئی حصے اور شمال مغربی بھارت شامل تھا۔ وہ تاریخ اسلامیہ کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطنت کا لقب اختیار کیا۔ وہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہر حملے میں فتح بھی حاصل کی۔ اس عظیم مجاہد کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہندوستان کے بت کدے لرز اٹھتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑے کے پیٹھ پر سواری کر کے گزارا۔ یہ سلطنت غزنویہ کے سب سے مشہور سلطان تھے۔ سلطنت غزنویہ سن 976 سے لے کر سن 1186 تک قائم ایک حکومت تھی جس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ جب سامانی حکومت کمزور ہو گئی اور ان کے صوبیدار خود مختار ہو گئے تو ان میں ایک صوبیدار سبکتگین سن 366 ہجری تھا۔ سن 387 ہجری نے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے جنوب میں واقع شہر غزنی میں سن 366 ہجری میں ایک آزاد حکومت قائم کی جو تاریخ میں دولت غزنویہ اور آل سبکتگین کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بعد میں سبکتگین کا خراساں پر بھی قبضہ ہو گیا اور اسی سبکتگین کے زمانے میں مسلمان پہلی مرتبہ در خیبر کے راستے پاکستان میں داخل ہونے لگے۔ در حقیقت محمود غزنوی کے فوراً بعد ہی اس سلطنت کا زوال شروع ہو گیا تھا اور اس کی اولاد کو وسطی ایشیا میں ایک ابھرتی ہوئی نئی طاقت کا سامنا کرنا پڑا، ایک ایسی طاقت کا جس نے بعد ازاں پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تھے عظیم سلجوق۔ البتہ غزنوی خاندان کسی نہ کسی صورت میں تقریباً 150 سال تک ضرور موجود رہا۔ سلطنت کا مغربی حصہ ضرور سلجوقیوں کے پاس چلا گیا اور مشرق میں غوری خاندان کا قبضہ ہو گیا۔ سن 1187 میں غزنوی خاندان کا آخری فرد انتہائی بری حالات سے مرا۔ غوری سلطنت کے ایک بادشاہ نے محمود کے ہندوستانی مقبوضات پر قبضہ کیا اور بالآخر غزنی بھی حاصل کر لیا۔ یہ شہر جو کبھی عروس البلاد کہلاتا تھا اس کو بھی آگ لگا دی گئی اور شہر میں چند ہی عمارتیں بچے، باقی سب راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے بوست یعنی موجودہ لشکرگاہ کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس غوری حکمران کو آج دنیا علاء الدین جہان سوس کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی دنیا کو جلانے والا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں ہمیشہ 3 سوال کٹکتے رہتے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ واقعی سبکتگین کا بیٹا ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بادشاہ کے سگے بیٹے نہیں ہیں بلکہ لے پالک ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں، یہ تو خود بے اختیار قوم ہے۔ انبیاء کا وارث تو بادشاہی وقت یا کسی با اختیار آدمی کو ہونا چاہیے تھا۔ تیسرا یہ
کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں۔ دوستو، انہی 3 سوالوں کو لے کر وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک طالب علم کو دیکھا جو کتاب ہاتھ میں لیے ایک کباب فروش کے دیے کے پاس کھڑے ہیں۔ ہوا چلتی ہے تو یہ طالب علم دیے کے ذرا قریب ہو جاتے ہیں، زیادہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، کہیں کباب فروش یہ نہ کہہ دے کہ بھائی کباب لینا ہے تو لے لو ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ مشعل اس طالب علم کو دیا جائے، اور وہ خود اندھیرے میں گھر تشریف لے آئے۔ اسی رات خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور سلطان محمود غزنوی کو اپنے 3 سوالوں کے جواب مل گئے۔ معلوم ہے کہ جملہ کیا تھا؟ ملاحظہ ہو اے سبکتگین کے بیٹے، تیرے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو نے اس انبیاء کے وارث کو چراغ دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہونے والا یہ عظیم شخص دکھ اور سل کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 میں 59 سال کی عمر میں اپنے شہر غزنی میں ہی وفات پا گئے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو گائز، اگر اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔